بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل جنت کا قد و قامت، پاکیزگی اور حسن و جمال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتی دمکتی ہوں گی، اور جو لوگ ان کے بعد دوسرے نمبر پر داخل ہوں گے ان کی صورتیں بہت زیادہ روشن ستارے کی طرح سے منور ہوں گی۔ سب جنتیوں کے دل ایک ہی دل پر ہوں گے، یعنی ان کے آپس میں ایسی محبت ہوگی جیسے قالب بہت ہوں اور قلب ایک ہو۔ ان میں آپس میں نہ اختلاف ہوگا نہ بغض ہوگا۔ ہر ایک کے لیے حور عین میں سے کم از کم 2 بیویاں ہوں گی۔ ان میں سے ہر بیوی کی پنڈلی کا گودا حسن کی وجہ سے ہڈی اور گوشت کے باہر سے نظر آئے گا۔ یہ لوگ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ ناک سے رینٹ آئے گا اور نہ تھوکیں گے۔ ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں میں خوشبو پھیلنے کے لیے جو چیز جلے گی وہ عود ہوگی، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ یہ دیکھیے اس حدیث پاک کے اندر جنت والوں کا کیسا منظر کھینچا گیا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے کیسے اپنی نوازشوں سے نوازیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ جنتیوں کے چہرے اللہ تعالیٰ خوب روشن اور منور کر دیں گے۔ دنیا میں کوئی کیسے ہی کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد اس کے حسن و جمال میں اضافہ فرما دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دل بالکل انسان کے صاف ستھرے ہوں گے۔ جنت میں جانے والوں کے دل کے اندر کوئی میل کچیل، کسی قسم کی کوئی دشمنی، کسی سے کوئی حسد، کوئی بغض، کینہ جو دنیا کے اندر رہتا تھا وہ بالکل دل اس سے صاف ستھرے ہوں گے۔ ذرہ برابر کسی کی طرف سے کوئی میل کچیل نہیں ہوگا۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، صاف ستھرے بالکل، اور کم سے کم 2 بیویاں ہوں گی، 2 خدمت گزار ہوں گی۔ ان کی شان یہ ہوگی کہ حسن کی وجہ سے ان کا پنڈلی کا گودا وہ باہر سے نظر آئے گا۔ اتنا زیادہ حسن و جمال ان کے اندر ہوگا، جیسے کوئی باریک چیز ہوتی ہے تو وہ باہر سے نظر آ جاتی ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ اتنا ہی حسن کے ساتھ اور اللہ نے خوبصورت بناوٹ کے ساتھ ان کو بنایا ہوگا کہ ان کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ نرم و نازک ہوں گی۔ لیکن یہ سب نعمتیں کسے ملے گی؟ جنتی کو، جنت میں جانے والے کو۔ یہ اسے ہی ملے گی یہ نعمتیں اور یہ بیویاں کہ جس نے دنیا کی ان عورتوں کے پیچھے پڑ کر اپنی جوانی یا ایسے ہی اپنا وقت اور اپنا ایمان اور اپنے اعمال خراب نہ کیے ہوں۔ دنیا کی عورتیں کیا عورتیں ہیں، ان کے اندر تو طرح طرح کے عیوب ہیں، طرح طرح کی ان کے اندر کمیاں ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہیں اور طرح طرح کے فطور ہیں۔ اس کے باوجود انسان ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ان کے پیچھے پڑ کر غلط دوستیاں قائم کر لیتا ہے، اور عشق معشوقیوں کی داستانیں چلتی ہیں، اپنی راتوں کی نیند خراب کرتا ہے، صحت خراب کرتا ہے، انہی کے پیچھے پڑ کر اپنا دن رات ایک کر دیتا ہے، اور اس میں اللہ کے احکامات کی بھی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنتوں کی نافرمانی، اور ماں باپ کے ساتھ بھی بدسلوکی تک اتر آتا ہے، کہ صرف کس وجہ سے کہ ان دنیا کی عورتوں اور لڑکیوں کی وجہ سے۔ حالانکہ ان کے اندر ہزار عیب ہیں کہ پیشاب پخانہ بھی کرتی ہیں، اور ایسے ہی ان کو بیماریاں بھی لگتی ہے، اور ایسے ہی طرح طرح کے نقائص ان کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ تو کتنا بے عقلہ ہے وہ انسان جو حور عین جنت کی ان بیویوں کو چھوڑ کر ان کمی کوتاہیوں سے لبریز اور بھری ہوئی عورتوں کی وجہ سے اپنے ایمان اور اعمال کو خراب کر کے جنت سے محروم ہو جائے۔ تو عورتیں تو یہ ہیں، دیکھو کتنی پاکیزہ اور کتنے زیادہ حسن و جمال والی کہ جن کا پنڈلی کا گودا حسن کی وجہ سے ہڈی اور گوشت کے باہر سے نظر آئے گا۔ اگر کسی کو عشق بازی کرنی ہی ہے اور لڑکیوں کے پیچھے پھرنا ہی ہے اور عورتوں کو اپنے جال میں پھنسانا ہی ہے، تو ان عورتوں کے لیے کوشش کرے جو ایسی پاکیزہ ہیں۔ اور خود قرآن کریم میں جگہ جگہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنتیوں کے لیے جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ دنیا کے اندر کی جو بیویاں، ان کے اندر طرح طرح کے فطور ہیں، نخرے ہیں، ان کے طرح طرح کی کمیاں ہیں، غصہ گرمی ہے، کم عقلی ہے، اور طرح طرح کے مسائل ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جو جنتی عورتیں ملے گی جنتیوں کو، وہ مطہرہ، ہر طرح کے ظاہری اور باطنی عیوب سے، کمیوں کوتاہیوں سے بالکل پاک صاف ہوگی۔
اور وہاں کیا کام کریں گے جنت میں؟ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، صبح و شام اللہ کی تسبیح میں لوگ مست رہیں گے، نہ بیمار ہوں گے۔ دنیا کے اندر تو ذرا سا کچھ زیادہ کھا لیا، کم کھا لیا، یہ کھا لیا، وہ کھا لیا، یہ نہیں کھانا تو یہ ہو جائے گا، وہ کھا لیا تو وہ ہو جائے گا، طرح طرح کے یہاں تو بندشیں ہیں، طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں، لیکن وہاں کوئی بندش نہیں ہوگی، بیماری نام کی چیز ہی نہیں ہوگی۔ اور ناک سے انسان کے ناپاکی نکلتی ہے، ایک گناؤنی چیز نکلتی ہے جس سے انسان کو گناہ آتا ہے، ناک آلائش، وہ بھی وہاں نہیں ہوگی۔ اور نہ تھوک آئے گا، بلغم وغیرہ جیسے لوگوں کو آ جاتا ہے تو دیکھنے والے کو، سننے والوں کو بھی ذرا برا لگتا ہے، وہ چیز بھی وہاں نہیں ہوگی۔ اور برتن کیسے عالی شان ہوں گے کہ سونے اور چاندی کے، اور بال بہانے کے لیے، کنگھی کرنے کے لیے جو کنگھیاں ہوں گی وہ بھی سونے کی ہوگی۔ اور انگیٹھیوں میں جو کھان پکوان وہاں بنائے جائیں گے جنتیوں کے لیے، وہاں سے دھواں نہیں نکلے گا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس سے گھر والوں کے سر میں درد ہو جائے، بھائی کیا پکا رہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسے کہ برابر والوں میں سے، پڑوس والوں کے یہاں سے ایسی بدبو آ رہی گیس کی، بھائی چھونک لگایا ایسا برا کہ سب کو دھسکا چھوٹ گیا، چھونک ایسا لگایا کہ برابر والے گالیاں دے رہے، بھائی کیا پکا رہے آج؟ سر میں درد ہی کر دیا یار، دھواں دھواں کر دیا، پورے گھر میں آنسو آ رہے، سر میں درد ہو گیا۔ وہاں بھی انگیٹھیاں جلے گی، لیکن کیسی کہ ان کے درمیان سے اور ان کے اندر سے خوشبو پھوٹے گی، کیسی؟ جیسے عود کی خوشبو، مشک سے بھی بہترین خوشبو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہوگا جو جنت میں ہوگا، اور یہ سارا معاملہ جنتیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث سے اہل جنت کے حسن و جمال اور ان کی بیویوں کی خوبصورتی کا حال معلوم ہوا، نیز ان کی صفائی ستھرائی کا بھی پتہ چلا کہ ان کو نہ ناک صاف کرنے کی ضرورت ہوگی، نہ تھوکنے کی حاجت ہوگی۔ دوسری روایات میں یہ بھی آیا ہے، لا یبولون ولا یتغوطون، یعنی اہل جنت نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانے کی حاجت ہوگی۔ پسینہ جو آئے گا وہ گرمی کی وجہ سے نہ ہوگا، بلکہ کھانا ہضم ہو جانے کا ذریعہ ہوگا، اس کا بیان آگے آئے گا۔ اور وہ پسینہ بھی خوشبودار اور خوشگوار ہوگا۔ دنیا کے اندر تو آدمی کو پسینہ آتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، لیکن وہاں یہ ایک طریقہ ہوگا اللہ کی طرف سے کہ پیشاب پخانا تو ہوگا نہیں جس سے کہ کھانا ہضم ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پسینے کا آنا یہی کھانے کے ہضم ہو جانے کا ذریعہ بنے۔ پسینہ آئے گا اور چلا جائے گا، سوکھ جائے گا، اس سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اور وہ پسینہ بھی بدبودار نہیں ہوگا کہ لوگ بھاگیں گے، پاس نہیں بیٹھیں گے، اس میں سے بدبو بہت آ رہی ہے، پسینے میں لت پت ہو رہا ہے پورا، بلکہ ایسا پسینہ ہوگا کہ جس سے خوشبو پھوٹے گی، بہت خوشگوار معلوم ہوگا۔ حدیث بالا میں ہے کہ اہل جنت کی انگیٹھیوں میں جلنے والی چیز عود ہوگی۔ ذہن میں لانے کے لیے عود کو اگر کی لکڑی سمجھ لیجئے، جس کے برادے سے اگر بتیاں بنتی ہیں، چونکہ اگر قیمتی چیز ہے اس لیے دوسری لکڑی کی باریک باریک سلائیوں پر اس کا برادہ لپیٹ کر اگر بتی بنائی جاتی ہے۔ جنت میں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، لہذا خوشبو کے لیے عود ہی سلگ رہا ہوگا، اس کے برادے کی بتیاں بنانے کی حاجت نہ ہوگی۔ دنیا میں تو خوشبو کرنے کے لیے طرح طرح کے برادے آ گئے ہیں، اصل چیزیں تو ملتی نہیں، لیکن ان کا ہلکا پھلکا سا کہیں کو 1-8% کوئی چیز ڈال دیتے ہیں جس سے کہ ان کی مہک پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہاں اصل چیز ہی مہکائی جائے گی، اصل چیز ہی جلائی جائے گی، چونکہ وہاں کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ وہاں کا عود ہوگا، یہاں کے عود پر قیاس نہ کریں۔ یہاں کی جو عود ہے لکڑی اور اس کی خوشبو، یہ تو بہت کم درجہ ہے، وہاں کی جو خوشبو ہوگی، وہاں کی جو عود ہوگی وہ بڑی عالی شان ہوگی۔ یہ انگیٹھیاں آگ سے جل رہی ہوں گی یا کسی دوسری چیز سے، اس کے متعلق کوئی تصریح نہیں دیکھی۔ فائدہ بخاری شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کا قد 60 ہاتھ کا تھا، 60 ہاتھ، 60۔ اور جنت میں جو بھی داخل ہوگا آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 ہاتھ کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جنت میں جب داخل ہوگا تو اپنے پرانے اسی قد پر انسان آ جائے گا، اور 60 ہاتھ لمبا ہوگا، لمبے چوڑے، لمبے دڑنگے انسان۔ سوال، اتنے لمبے لمبے آدمی بھلا کیا اچھے معلوم ہوں گے؟ جواب، جب سبھی ایک قد کے ہوں گے تو کسی کا قد بھی اعتدال سے باہر معلوم نہ ہوگا اور سبھی کو پسند آئے گی۔ ہاں، اگر 50-100 آدمیوں میں ایک لمبا آدمی ہو تو وہ الگ سا لگتا ہی ہے، یا 50-100 آدمی ذرا اچھے ہیں لیکن ایک ٹھگنا سا ہے چھوٹا سا بونا، تو وہ سب سے الگ نظر آتا ہے، لیکن جنت میں سب برابر ہی ہوں گے تو برا کسے لگے گا؟ سب کے قد ایک ہی ہوں گے۔ فائدہ، حدیث میں جو لفظ بکرتم و عشیہ، صبح و شام فرمایا، اس کے متعلق شرح حدیث لکھتے ہیں اس سے حقیقی صبح و شام مراد نہیں ہے، کیونکہ وہاں طلوع اور غروب نہ ہوگا۔
کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی تو دنیا کا نظام میں صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، وہاں تو سورج ہوگا ہی نہیں، پھر وہاں صبح شام کیسے ہوگی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں بلکہ ایک ہی طرح کا سما ہوگا، لیل و نہار کی آمد و رفت نہ ہوگی۔ حقیقی صبح شام مراد نہیں ہے، بلکہ ایسا لگے گا جیسا کہ دنیا کے اندر صبح کا موسم ایسا ہوتا تھا تو وہاں بھی ایسا ہی لگے جیسے صبح ہو رہی، شام کا موسم ایسا ہوتا تھا جیسے دنیا میں، تو ایسا لگے گا انسان کو، لیکن حقیقت میں وہ صبح شام نہیں ہوگی۔ فتح الباری میں ایک ضعیف روایت نقل کی ہے کہ عرش الہی کے نیچے ایک پردہ لٹکا ہوا ہوگا، اس کا لپیٹ دیا جانا شام کی علامت ہوگی اور اس کا پھیل جانا صبح کی نشانی ہوگی، یعنی مقررہ وقفہ گزر جانے پر اس پردے سے صبح و شام کی علامت ظاہر ہوا کرے گی، اور یہ تسبیح الہی میں مشغول ہونے کے اوقات ہوں گے۔ اب اللہ کی طرف سے وہ پردے لپیٹے جائیں گے تو اس وقت بندے اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اور گو جنت میں ہمہ وقت بلا اختیار سانس کی طرح تسبیح جاری ہوگی، مگر اپنے اختیار سے بھی صبح و شام تسبیح میں مشغول ہونے کو پسند کریں گے۔ تسبیح، تکبیر، نماز، روزہ، یہ تو سب اعمال دنیا میں تھے، تو وہاں جو یہ ہوں گے وہاں تکلیف کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ خود انسان اپنے اختیار سے اس کے اندر مشغول ہونا پسند کرے گا۔ دنیا میں انسان بھاگتا تھا نماز پڑھنے سے اور ایسے ہی نیک اعمال کرنے سے دقت ہوتی تھی اس کو، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مزاج ہی ایسے بن جائیں گے کہ جس کی وجہ سے خود اندر سے ہی من کرے گا کہ ہم اللہ کی تسبیح کر لوں، اللہ کی تسبیح بیان کر لیں، سبحان اللہ کہہ لیں، الحمدللہ، اللہ کی بڑائی بیان کر لیں، اندر سے ہی دل اس بات پر ابھارے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت کی یہ نعمتیں اور یہ جو بیان اور وہاں کی نعمتوں کا جو ذکر ہے، اس کو پانے کی، حاصل کرنے کی ہم سب کو کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔